اور باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خاص ویڈیو قرآن خدا کے ساتھ میں آپ کا مہمان پر پیشی۔ ناظرین جیسے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نئے چیز سامنے لے کے آنا، اس طرح ہمارا آج کا اسپیشل سیگمنٹ ہے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے فیمس پوئٹ راشد صدیقال جو چکوال سے تعلق رکھتے ہیں اور چکوال کا سرمایہ ہے اور ہماری بیسٹ وشز بھی ہیں ان کے لیے، اور ایسے لوگوں کو اوپر پانچ چڑھانے میں ہمیں بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ایسے لوگ سامنے ضرور آنے چاہیے جو اس کے واقعی اس کے اہل ہیں۔ تو اس طرح کا آج ہمارا ایک اسپیشل پروگرام بھی ہے اور اجتماع کی زینت ہمارے ساتھ موجود ہے جی راشد صدیقال کو شامل ہے۔ شکریہ ناظرین، جیسا کہ میں نے ان کے انٹرو میں کروایا ہے کہ یہ پوئٹ ہیں، لیکن پوئٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سیاسی سماجی شخصیت بھی ہیں۔ پچھلے دنوں جیسا کہ پورے پاکستان میں سیلاب طوفان کی جیسے کہ پورا پاکستان مدد میں کشاں تھا، لیکن چکوال سے بھی انہوں نے اور ان کے کچھ فرینڈز تھے، ان کی زبانی یہ سٹوری سنیں گے، ان کے کچھ فرینڈ تھے، چار پانچ دوستوں نے مل کے سیلاب طوفان کی وہاں پہ خدمت کی اور وہاں پہ خود جا کے وہاں پہ ایسے علاقوں کو بھی وزٹ کیا ہے۔ وہ بھی ان سے سنیں گے کہ کون سے علاقے ہیں وہاں پہ کیا کنڈیشن تھی، کیونکہ یہ اپنی آنکھوں سے وہاں پہ ان علاقوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے وغیرہ وہاں پہ راشن دیا گیا ہے جو وہاں پہ یہاں سے لے کے گئے تھے، دوستوں نے اکٹھا کیا تھا وہ لے کے آئے ہیں۔ تو ان سے ہی سنیں گے آج کی زبانی، اور یہاں پہ اپنے ناظرین کے کیونکہ پوئٹ ہیں تو اپنی موقع کی مناسبت سے موقع ضائع نہیں کریں گے، پوئٹ بھی سنیں گے، کوئی اچھی سی شعر شاعری بھی سنیں گے ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وقت جیسے شارٹ سے بریک کا مٹنگ شارٹ سے بریک کے بعد سندھ الیکٹرانکس We deals in all type of LED, LCD, China brand and branded. Hi-Fi home theater, Boss Yamaha, Dana, Harman and all other brands available at Sindh Electronics. For more detail, visit our shop number 1, Hotel Al Haram, Sohrab Katrak Road, Geneva Market, Sadr, Karachi. جی ویلکم ناظرین، آپ دیکھیں ہیں قرآن خدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا مہمان سرحد پیشی۔ ناظرین جیسے کہ وقت سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ڈیسنٹ پرسن ہے کہ ہمارے ساتھ آج موجود ہے۔ آج ہم ان سے کچھ سیلاب زدگان کے علاقوں کے جو انہوں نے وزٹ کیے ہیں ان کے بارے میں آئے تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی کیا کرتے ہیں جی راشد بھائی، آپ نے وزٹ کیا ہے مختلف علاقوں کا اور وہاں کے کیا حالات ہے، اپنے موضوع بارے میں سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں فاسٹ بریکنگ نیوز کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے اس چھوٹی سی جو کوشش میں نے کی ہے اس کو ایک کوریج دی ہے۔ فرق بھائی آپ کا بہت ممنون۔ حالات وہاں پہ ایسے تھے کہ میں تھوڑا سا شروع سے پیچھے لے کے چلتا ہوں کہ جیسے کہ سیلاب پورے پاکستان میں آیا ہوا ہے، پورے پاکستان کو تقریباً 70% حصہ ڈوب گیا ہے، لوگوں کے جانور، لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوئے سارے۔ تو اس سلسلے میں نے اور میرے ایک دوست ہیں عدنان سرور صاحب ایکچولی بینک ہوتے ہیں، ہم دونوں نے مل کر ایک انیشیٹو لیا، ہم نے پلان کیا کہ چلے ہم بھی تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے اور عدنان بھائی نے مل کر یہ کام سٹارٹ کیا، اپنے رفقا سے، اپنے جو احباب ہیں، دوست ہیں، تمام لوگوں سے ہم نے کانٹیکٹ کیا، رابطہ کیا، جو اوورسیز پاکستانی اسپیشلی میں یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گا کیونکہ اوورسیز پاکستانی واقعی ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتے ہیں۔ میں نے تمام اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں سے رابطہ کیا، ان سے مدد کی درخواست کی کہ ہمارا پاکستان اس وقت مشکل میں ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو ان میں الحمدللہ ان لوگوں نے ہمیں مایوس نہیں کیا، ان لوگوں نے ہماری آواز پر لبیک کہا۔ تو ہم نے جو چھوٹا سا ایک انیشیٹو لیا تھا وہ کرتے کرتے اتنا بڑا ہو گیا کہ الحمدللہ ہم نے ایک بستے کا سامان اکٹھا کیا جس میں راشن، دالیں، چاول، چینی، بسکٹ، جوتے اور ضروریات زندگی کی بستر جات اور یہ تمام اشیاء بھی شامل تھی۔ پھر اس کے ساتھ میں آہستہ آہستہ قاضی قرم صاحب ڈیسنٹ گلاس فیکٹری والے قاضی قرم صاحب ہیں، آنر ڈیسنٹ گلاس کے، نوید مظفر صاحب ہیں، ملک اجاز ربانی صاحب ہیں لوکل گورنمنٹ سے، شعیب یوسف صاحب یوسف آرٹ کارپوریشن سے۔ اس طرح ہمارے اور بھی چند لوگ دوست رفقا ہیں، انہوں نے مجھے جوائن کیا، آخر میں آ کے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ تو الحمدللہ کہ بڑا اچھا ہمارا وہ پیکیج رہا جو جانا۔ آپ نے کون کون سے علاقے کا وزٹ کیا وہاں پہ آپ
جو سیلاب کے وجہ سے جو راشن وغیرہ لیجیے کون سے علاقے میں؟ فرق بھائی ہم نے یہاں سے مسئلہ لے کے ہم گئے ہیں سوات کا ایک ایریا ہے بٹا سے آگے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے غازی آباد، وہاں پر ہماری آگے ایک جگہ پہ ایک مفتی صاحب سے تھے، ان کے ساتھ ہماری ایک کوارڈینیشن تھی. وہ اس علاقے کے اثر و رسول رکھنے والے مفتی صاحب جو شخصیت تھے، بڑے مطلب ہمارے شخصیت تھے وہ بھی ماشاءاللہ. تو ان کے ساتھ ہمارے رابطے تھے. انہوں نے پہلے لوگوں کو بھی آگاہ کیا اٹھاتے ہم وہاں پر گئے اور ہم لوگوں کے گھروں میں جا کر ہم نے وزٹ کیا. وہاں پر ہر شخص کے گھر میں ہم جا کے وزٹ کیا. دریا کے کنارے جو لوگوں کے مکانات بہ گئے، جانور بہ گئے، اسکول گر گئے، وہ سارے مقامات کو ہم نے وزٹ کیا اور اپنے ہاتھوں سے الحمدللہ جتنا بھی سامان تھا ہم نے ٹرک مسجد میں انلوڈ کیا اور میں نے اور میرے دوستوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ سامان سارا ڈیلیور کیا. لیکن یہاں پہ میں ایک بات آپ کی گوشتگار اور اپنے ناظرین کی گوشتگار ضرور کرنا چاہوں گا کہ جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ ہمارے کوارڈینیشن تھی، وہاں پہ جو سیاسی کوئی رہنما وغیرہ تھے جو بھی تھے، اللہ پاک ان کی قبولیت کرے، کام کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں. تو لیکن یہاں پہ کچھ دنوں پہلے نا ایک بڑی وائرل ہوئی ہے ویڈیو سوشل میڈیا پہ بڑی ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ ایک سندھ کے علاقے کی وہ ویڈیوز تھی کہ کچھ ایسے علاقے دیکھے گئے ہیں، کچھ ایسے سیاسی رہنما بھی دیکھے گئے ہیں کہ وہاں سے جو بھی جس طرح آپ وہاں سے ٹریول کر کے وہاں تک پہنچے ہیں انہوں نے سارا سامان اپنی قبضے میں کر لیا اور جو ان کے ایلوجاز ہیں ان کو ووٹر سپورٹ تھے، ان کو وہ ڈبل پروٹوکول کے ساتھ ان کو ووٹ کر رہے ہیں، ان کو سامان دے رہے ہیں، ان کو سارا کر رہے ہیں. اور جو اب ظاہر بات ہے اس علاقے کو جس علاقے سے وہ بلانگ کرتے ہیں، جس علاقے جو سیاسی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہماری یہ جو پارٹی ہے، یہ جو ووٹر ہیں یہ ہمیں ووٹ دیتے ہیں اور یہ اینٹی پارٹی ہے. تو وہ اینٹی پارٹی کو اس حوالے سے کوئی پروٹوکول نہیں دیتے، کوئی سامان نہیں دیا جاتا، الٹا ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا اگر آپ ہمارے ووٹر سپورٹر ہوں گے تو آگے بھی کسی بھی مشکل وقت ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اپنے کو بات دیں، آپ اپنے کو ہمیں ووٹ دیا تھا ہم نہیں آپ کو راشن دیں گے. تو یہ تو ایک مشکل کی اس گھڑی میں کیا یہ سیاسی ماحول اس طرح بھی چل رہا ہے، کیا سوچا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں فرق بھائی یہ وقت سیاسی لڑائیوں کا اور سیاسی بحث کر رہی ہے، نہ پابندی کا وارانہ لڑائیوں کا، تو یہ کوئی یکجہتی کا وقت ہے. تو جو بات آپ کریں وہ بالکل ٹھیک ہے، کچھ جگہوں پر ایسا ہوا ہے، ایسی معاملات دیکھنے میں سامنے آئے ہیں، لیکن ہم نے ہمارا جو رابطہ ایک عالم دین کے ساتھ تھا. تو عالم دین کے ساتھ میں پرسنلی سیاسی گروپوں سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں ایسے مواقع پر، کیونکہ میں سننے والوں کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ جو چندہ دیتے ہیں جو بھی آپ کو کرنا ہے آپ مذہبی جماعت کی خدمت کریے، آپ خود چاہ کے دیں. بے شک سب سے بہتر ہے کہ کسی سیاسی جماعت میں شامل نہ ہوں. ہم نے جا کے ایک عالم دین کے ان کے ساتھ رابطہ کیا، انہوں نے ہمارا آگے پورا ایک سیٹ بنایا، لیکن پھر بھی ہم نے اپنی تسلی کے لیے جو عالم دین تھے انہوں نے ہمیں جو لسٹیں دی ہیں، ہم نے ان لوگوں کے گھروں میں جا کے 30-30 کلومیٹر دور جا کے لوگوں کے گھروں کو خود وزٹ کیا. جب خود وزٹ کر کے ہمیں تسلی کی جی یہ واقعی یادگار ہے، ہم نے جا کر اس بندے کو تب راشن اور اپنا سارا پیکج دیا، کیونکہ ہماری کوشش تھی کہ جن لوگوں نے ہمیں پیسے دیے ہیں وہ ان کے حقدار تک پہنچے، نہ کہ ایسے ضائع ہو جائے. تو باقی معاملات ایسے چلتے رہتے ہیں، گاڑیوں میں لوٹ مار دیا ہوئی، پھر ہماری قوم کچھ بھٹک بھی جاتی ہے راستوں سے. تو جہاں پہ یہ قوم بہت اچھی ہے وہاں پہ کچھ چند عناصر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس میں برائی کا آپ گئے ہیں، آپ نے اتنی سینٹرل کر کے آپ نے جو وہاں پہ پہنچے ہیں اور ماشاء اللہ بہت اچھا اور بڑا محنتی کا کام تھا. تو راستے میں آپ کا وزٹ کیسا رہا اور آپ کے خیالات کیسے تھے، آپ کے جذبات کیسے تھے، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا شیئر کریں. دیکھیں ہم جس وقت گئے ہیں سوات کے ایریے میں تو ہمارے ذہن میں تو ایسے ہی تھا جیسا ہم نے مطلب کہ آگے کیا حالات ہوگی کس طرح، اور بالکل ہم نے ویسے ہی پایا دریا کے کنارے گئے لوگوں کے مکانات، ایون کہ میں نے ایک سکول دیکھا وہ ڈبل سٹوری سکول تھا اور وہ پورا زمین بوس ہو گیا، پورا گر گیا تھا. تو دریا کے کنارے لوگوں کے گھر گر گئے، لوگوں کے مال مویشی بہ گئے، ایون کہ لوگوں کی ڈیڈ باڈیوں کی میں نے مطلب وہ ویڈیوز دیکھی جو لوگوں نے خود بنائی، بڑے برے حالات تھے. تو اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفت آتی ہے یا ایک وہ عذاب ہمارے گناہوں کا ہے. تو ہماری تو کوشش یہی ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا ثبوت دیں، اور اسی سلسلے میں ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ چلیں ہمارے قومی یکجہتی کا ایک اظہار کیا جائے. تو میری یہ درخواست سننے والوں سے بھی، تمام بھائیوں سے بھی، کہ قومی یکجہتی کا ٹائم ہے، قومی یکجہتی کا وقت ہے. اس وقت ہمیں قومی یکجہتی دکھانی ہوگی. سیاسی کھیل بعد میں کھیلیں گے، مذہبی کھیل ہم بعد میں کھیلیں گے، بہت ٹائم پڑا ہے، بہت عمر پڑے گی. لہٰذا اس وقت کسی بھی سیاسی اور مذہبی کھیل سے دور رہیں اور قومی یکجہتی کو ترجیح دیں. جو جس جگہ پر آپ سمجھتے ہیں
کہ آپ کے نزدیک کیمپ لگا ہوا ہے، آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو دیں. پاک فوج نے کیمپ لگا رکھے ہیں، مختلف اور اداروں نے، مذہبی جماعتوں نے لگا رکھے ہیں. اگر آپ کسی کو نہیں دینا چاہتے تو آپ پرسنلی خود جمع کریں، اپنی خود گاڑی تیار کریں، اپنے خود سورسز سے لے کر جائیں، اپنے ہاتھوں سے ڈیلیور کریں. یقیناً یہ ایک ثواب کا کام ہے. بالکل ایسے ہی اپنے سب سے بیسٹ جو میری نظر میں ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے وہاں پہ جا کے ڈیلیور کرتے ہیں. ابھی چکوال میں ہمارا 2 سے 3 دن میرا لگاتار وزٹ ہوا ہے، میں نے دیکھا کہ اب یہ لوگوں نے بزنس بھی بنا لیا ہے. باقاعدہ ہر جگہ پہ مختلف نام لے کے چھوٹے چھوٹے کیمپ لگا کے 4 کرسیاں رکھ کے 4 بوٹلوں کی کارٹن رکھ کے ایک نیا انہوں نے ٹرینڈ ڈالا اور اپنا بزنس بنا لیا. اور کوئی پتہ نہیں کہ یہ راشن یا یہ جو بزنس آ رہے ہیں، یہ جو اب خدمات دے رہے ہوتے ہیں، متعدد ہے صحیح کے ناطے دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ واقعی ہے کیا وہاں پہ پہنچ جائے یا نہیں پہنچ جائے، یہ اللہ کے زیادہ اور اللہ ہے کرے ہوئے ہیں. کہ یہ کہوں گا کہ اب جو اس طرح کے معاملات چلنا شروع ہو گئے، اس کے لیے بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. میری یہ کوشش ہے، میری جو سامنے دیں گے ہمارا پروگرام جو ہم دیں گے ان کو بھی چاہیے کہ چیک اینڈ بیلنس کر کے خدا کے ایسے لوگوں کو پروگرام چلائیں اور ایسے لوگوں کو دیں. کیونکہ جہاں پہ جگہ جگہ یہ سوال لگ چکی ہے، یہ لوگوں نے ایک صحیح بزنس بنا لیا ہے. صحیح بزنس نہ بنائیں خدا کے لیے، اس جگہ پہ بھی آپ کے آ کے آپ نے بزنس کرنا ہے. اچھا راشد بھائی، آپ جیسے کہ یہ فیمس پوئٹ ہیں، تو ایسے کچھ سیاسی حوالے سے ان کو جگانے کے لیے کوئی ایسے کوئی پوئٹری ذرا پیش کی ہے. میں ایک اس حالات حاضرہ کے مطابق ایک چھوٹی سی ایک غزل کے چند اشارہ کیے شاید کو جا دیں کسی بات نہیں. انشاءاللہ کوشش ہے. جتنے تھے آنکھوں میں سب خواب لے گئے، جتنے تھے آنکھوں میں سب خواب لے گئے، زیست کی تمناؤں کو سیلاب لے گئے. جتنے تھے آنکھوں میں سب خواب لے گئے، زیست کی تمناؤں کو سیلاب لے گئے. اور ایک کچا گھر تھا اور چند رشتے، ایک کچا گھر تھا اور چند رشتے، وہ بھی سخت موسم تہیاب لے گئے. ایک کچا گھر تھا اور چند رشتے، وہ بھی سخت موسم تہیاب لے گئے. اور بہ گئی تلکوں کی طرح رعایا ساری. جو بھی آپ پیچھے بات کر رہے تھے حکمرانوں کی، اس حوالے سے یہ شعر رکھیں. بہ گئی تلکوں کی طرح رعایا ساری، حکمران جینے کے اسباب لے گئے. بہ گئی تلکوں کی طرح رعایا ساری، حکمران جینے کے اسباب لے گئے. اور قسمت کی لکیروں پر گرد سی چھا گئی. جو ہم خود ووٹ دیتے ہیں، ہم خود انتخاب کر کے اس حوالے سے یہ شعر رکھے. قسمت کی لکیروں پر گرد سی چھا گئی، مفلسی کے دھانے پر اپنے انتخاب لے گئے. قسمت کی لکیروں پر، قسمت کی لکیروں پر گرد سی چھا گئی، مفلسی کے دھانے پر اپنے انتخاب لے گئے. اور ہوتا ہے کہ مالو جان لٹا کے بھی زندہ ہے مگر راشد، مالو جان لٹا کے بھی زندہ ہے مگر راشد. مقدر کے فلک سے لوگ ماہتاب لے گئے، جتنے تھے آنکھوں میں سب خواب لے گئے، زیست کی تمناؤں کو سیلاب لے گئے. یعنی ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شعر نہیں ہے، یہ ایک سبب ہے. یہ سبب کا بہت پہلا پوئٹری بیان کی ہے اور انہوں نے روح کو جوڑ کے رکھی ہے. سیاسی حکمرانوں کو، اسلامی اور عالم سماج اس پوزیشن پہ چل رہے ہیں اور اس علاقے میں چل رہے ہیں اور جو موجود ہیں، جو پورے پاکستان میں جو ہم نے دیکھے ہیں اور جو بھارت میں دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ایسے عوام میں اور ایسے حالات میں عوام کا ضرور ساتھ دیں. خدارا سیاست بعد میں بھی ہوتی رہے گی. سیاست اگر انسان ہے تو سیاست ہوتی رہے گی، سارا کچھ ہوتا رہے گا، سب کچھ ادھر ہی ہے. لیکن خدارا ابھی سیاست کا ٹائم نہیں ہے. ابھی پچھلے دن ایک اور ویڈیو میرے سامنے سے گزرے تھی کہ ہیلی پہ راشد کو اتنی بلندی سے پھینکا جا رہا تھا کہ جب وہ نیچے زمین پہ پہنچا تھا تو وہ دل کا ریزہ لیتا ہوتا تھا اور وہ کسی کے کھانے کے قابل نہیں تھا. تو خدا نے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ انسان ہی ہے؟ یہ جب آپ کو صرف ووٹ کے لیے پہنچے ہیں اس وقت تو آپ کو پاؤں پڑے ہوتے ہیں، اور جب ووٹ مل جاتا ہے، جب آپ سیٹ پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ ان کو بھیڑ بکریاں ریوڑ سمجھ کے اس طرح کام شروع کر دیتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وہ ابھی مشکل حالات میں اس وجہ سے آپ لوگ ایسا کام کر رہے ہو. خدا نہ کچھ خدا کا ہو. یہ آپ کی دعا ہے. اگلے جہان جب پہنچو گے تو وہاں بھی آپ کو سوال ہوگا. خدا کے لیے یہ جہانی ہے، آگے والا جہان ہے، اس کے لیے کچھ سوچنا چاہیے. کیا یہ انسان ہے؟ کیا انسانیت کے ناطے اگر انسانوں پہ اگر اس سے مشکل گھڑی آ گئی ہے تو کیا ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے یا ہمیں اس طرح کا
ظالم رویہ یا اس طرح کی بہتر یوز کرنا چاہیے. کیا آپ لوگوں نے جواب دے نہیں ہونا کہ یہاں پہ تو قرآن آپ لوگ کر رہے ہو, کیا آگے جا کے آپ نے کوئی جواب دے نہیں ہونا؟ خدا کے لیے سیکھو اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. میری یہ دعا ہے کہ ہمیں جو بھی یہاں پہ پروگرام دیکھے خدا ان سے لوگوں کی سپورٹ کرنے میں سب کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. مزید پروگرام میں ملتے ہیں ایک اگلے پروگرام میں, اور اس پروگرام کا جو اسپیشل جو سیگمنٹ ہوگا اگلے پروگرام کا وہ یہی سیلاب کے حوالے سے ہوگا. اور میں کچھ یہ کروں گا کہ اس پہ جو اصل حقائق ہیں اور جو وجوہات ہیں اور وہاں پہ جو رہنے والے ہیں جو وہاں پہ باسی ہیں کیا وجہ ہے کہ وہاں پر کیا پہلے دفعہ سیلاب آیا ہے, اور جو سیلاب ہے اتنے بڑے پیمانے پر اس کی کیا وجوہات آئی ہیں, اور سیلاب جو آیا ہے کیا وہاں پہ رک گیا یا نکل گیا, اور کتنی حد تک تباہی ہوئی. اس وجہ سے تفصیلات کے ساتھ وہ بیان کریں گے, لیکن وہ ہوگا اگلا پروگرام. مزید پروگرام کے لیے دیکھتے رہیں ایف پی نیوز اور اپنے حوصلے دیجیے اجازت. اللہ